بالکل مولانا محترم، آپ نے بہت ہی بہترین پیغام ہماری سوسائٹی، ہماری معاشرے کے نوجوانوں کو، ہماری بہنوں کو دے دیے، لیکن آپ اپنا آخری پیغام ان ہمارے بہنوں کو، بھائیوں کو جو اس دنیا سے نا امید ہے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے، تو آپ ان کو آخری پیغام کیا دینا چاہیں گے کہ خودکشی اس مسئلے کا حل نہیں ہے، کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ دیکھو میں کیا حل دوں گا، اسلام اس کا حل دیا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، کلکم راعٍ، تم سب راعی ہو، تم سب نگران ہو، ٹھیک ہے، وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس کے رعیت کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ اگر یہ بات ذہن میں بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، اگر یہ دل و دماغ کی دنیا میں یہ سرایت کر جائے، عقیدے کا، نظریے کا، مزاج کا، شخصیت کا حصہ بن جائے، ٹھیک ہے، میرے گھر کے 3-4 افراد کا کیا ذمہ دار، ٹھیک ہے، اور سب اگر مل کر ایسا کریں گے تو ایک بہترین اجتماعیت وجود میں آئے گا، بہترین اجتماعیت۔ ہم ایسا نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں نا، اپنے آپ کو دوسروں کے لیے شروع کرتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو میں عرض کروں گا کہ اپنے گھر پر فوکس کرو۔ اب یہ چیز یہ میرے ہاتھ میں ہے، یہ آلہ ہے، اس پر حکم نہیں لگتا ہے کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، صاحب آلے پر حکم لگتا ہے۔ یہ جو جس کا یہ موبائل ہے وہ اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے، بالخصوص ہماری بچیاں جو ہے اس میں ان باکس میں، اس کے میسنجر میں، اس کے ٹویٹر میں، اس کے واٹس ایپ میں اس کو مس یوز کرتے ہیں۔ ان کی وہ تربیت نہیں ہوئی ہے، یہ ایک مستقل تربیت ہے کہ موبائل کیسے استعمال کی جائے، ایک سائنس ہے۔ اگر والدین خود جو ہے نہ سمجھنے والے ہو، وہ خود غیر سنجیدہ ہو، تو بچے کے ہاتھ میں اسمارٹ فون ہے۔ میں ریسرچ کر رہا تھا، اس میں زیادہ تر جو خودکشی کے مسائل ہو رہے ہیں بچیوں کے، وہ یہی ہے کہ وہ مس یوز کرتے ہیں موبائل، ٹیکسٹ وغیرہ کرتے ہیں، بچوں کے ساتھ ان کی بات چیت ہوتی ہے، پھر آخر ایسی بات آ جاتی ہے ان کے دونوں کے درمیان، پھر وہ سچویشن کو برداشت نہیں کر سکتے، خودکشی کی طرف۔ اور یہ بھی یہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں مجھے بریفنگ ملتی ہے، بالخصوص جو خواتین کے ڈیسک کو وہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، بچیوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے لڑکوں کے ذریعے، اور یہ حقیقت ہے، کیونکہ وہ بچی ہے، اس سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ اپنا پکچر بھیجو، آپ کیسے ہیں، تو وہ اپنی پکچر بھیج دیتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ ٹرسٹ کرتا ہے اس لڑکے پر کہ میرا کوئی ہمدرد ہے، میرا کوئی محبوب ہے، کوئی عاشق ہے، اور اس پر ٹرسٹ کر کے وہ اپنی اس کو جو ہے نا سینڈ کرتی ہے اپنی پکچر۔ پھر یہ لڑکا اس پکچر کو لے کے اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ آپ کے بھائی کو دوں گا، آپ کے باپ کو دوں گا، اور اس کو میں موبائل کر دوں گا، تو اس کو بلیک میل کر کے مزید جو ہے اس کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو ذرا دیکھ لے، اپنے بچوں بیٹوں کو دیکھ لے کہ وہ کس نہج پہ، کس سائڈ پہ لگے ہوئے ہیں۔ دیکھو جس زمانے میں ہم ٹین ایج میں تھے، ہمارے پاس یہ نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہ پھر وہ چیزیں کم تھی بنسبت اس دور کے، ٹھیک ہے، تو یہ چیز جو ہے باقاعدہ ایک بچے کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جب چاہے جو چاہے یہاں سے وہ کشید کرتا ہے، یہاں سے اخذ کرتا ہے، وہ آگے بھیجتا ہے، لیتا ہے اور ڈیلیٹ کرتا ہے، والدین نہیں دیکھ سکتے۔ اس موضوع پر پھر یہ میں کہوں گا کہ والدین پھر ونس اگین جدید دور کے تقاضوں کو سمجھے کہ بچوں کو کس عمر میں وہ اسمارٹ فون دے رہے ہیں، بچیوں کو کس عمر میں وہ اسمارٹ فون دے رہے ہیں، اور کیا وہ بچی اس کے ساتھ فرینڈلی ماحول میں ہر وہ چیز اپنے باپ کو دکھا سکتی ہے، کیا دکھانے والی بچی ہے، یا وہ اس کو چھپا کے کسی سائٹ پہ جا کے کسی لڑکے کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ یہ چیز بہت ضروری ہے، اس دور کا تقاضا ہے کہ ہم اپنے اسمارٹ فون ان باکس اپنے بچوں کے ساتھ دیکھ لیں، اور گھر میں ماحول پیدا کریں کہ ہم نے ایک دوسرے کی موبائل چیک کرنی ہے، دیکھنی ہے۔ میں بھی والد بھی ان کے سامنے رکھ دے، والد صاحب بھی سب بھی سامنے رکھ دے کہ دیکھو بھائی یہ میرے فون ہے، یہ میرے کام ہے، یہ میری ایکٹیویٹی ہے، اور اپنے بچوں کو بھی اس ماحول میں لگائے کہ وہ بھی دکھانے والے اپنے باپ کو۔ یہ نوبت نہیں آئے گی، ورنہ بلیک ہوں گے آپ کے بچیاں، خودکشی کریں گے، پھر جو ہے ہم اس جہنمی ہونے کی بات کریں گے، اور آپ کا مزید دل دکھے گا کہ دیکھو میرے بچی نے اس طرح حالت میں خودکشی بھی کی ہے، ادھر سے مولوی صاحب کہہ رہے کہ جہنمی بھی ہے۔ تو یہ بڑا آپ کو برداشت نہیں کر سکیں گے، یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے، کسی کے گھر میں فوتگی ہو اور آگے سے کوئی مفتی فتویٰ بھی دے رہا ہو کہ جہنمی ہو گیا، اور یہ نوبت نہ آئے، اللہ کرے۔